والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میرے والد احترام بزرگوں دوستوں، آج کا ہمارا عنوان گفتگو ہے سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انعام. سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ اقدس کو کہتے ہیں، انداز زندگی کو کہتے ہیں. انسان کی فطری باتوں میں یہ بات موجود ہے کہ جس کو شہرت کی بلندیوں پہ دیکھتا ہے اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. جو مشہور پیر ہے اس کا مرید ہو جاتا ہے. مشہور استاد دیکھا تو اس کے شاگرد ہو گئے. مشہور خطیب دیکھا تو اس کو مسجد کا خطیب رکھ لیا. یعنی ہماری یہ سوچ ہے، ہماری فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو معاشرے میں جو سرکردہ ہوگا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارا ہو جائے، اس سے کوئی نسبت قائم ہو جائے، کوئی رشتہ کوئی تعلق بن جائے. جس طرح میں نے عرض کیا ہے، انسان جس کو مشہور دیکھتا ہے، شہرت دیکھتا ہے، جس کے پاس دولت دیکھتا ہے، اس سے تعلق داری بنانے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے ہاں پرکھنے کا یہ معیار نہیں ہے. ہمارے ہاں پرکھنے کا یہ معیار اللہ کے ہاں جو محبت کا معیار ہے وہ اللہ نے واضح فرما دیا ہے. ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے. ایک عذاب کا راستہ ہے، ایک ثواب کا راستہ ہے. ایک عزت کا راستہ ہے، ایک ذلت کا راستہ ہے. ایک حکمت کا راستہ ہے اور ایک جہالت کا راستہ ہے. ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے. اب دیکھنا انسان میں ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں. ہر وقت ہر دور میں جو راستہ سب سے کامیاب ہے وہ میری آقا کی سنت کا راستہ ہے. وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک کا راستہ ہے. حضرت صاحب کی آواز کٹ کر دی گئی. چاہے انسان بلندیوں کی ہمالہ پہ پہنچ جائے
لیکن کامیابی جو ہے وہ میرے آقا کی سنت کے اندر موجود ہے۔ کامیابی میرے آقا کی سنت میں موجود ہے۔ میرے آقا کی سنت کو چھوڑ کر کامیابی نہیں ہے۔ جس حبیب کے پاک قدمین عرش کو پار کر جائیں ان کا طریقہ اقدس کتنا اعلیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک پہ چلنے والے کو دو جہان میں نا امید نہیں کیا جاتا، ناکام نہیں کیا جاتا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلتا ہے، آقا کی سنت پہ چلتا ہے، اس کو دور نہیں کیا جاتا، کامیابی کے راستے سے دور نہیں کیا جاتا۔ قرآن کی دلیل موجود ہے، اصحاب کہف والوں کے ساتھ کتا چلا تھا، اللہ نے اس کتے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی اولیاء اللہ کے ساتھ کتا چلے وہ بھی رب کو جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے، تو اگر رسول اللہ کے طریقے پہ کوئی امتی چلے وہ رب کو کتنا اچھا لگے گا۔ آج امت نے میرے نبی کی سنت چھوڑی ہے۔ کیا چھوڑا ہے؟ سنت چھوڑی۔ کیا چھوڑا ہے؟ بولو سے سنت چھوڑی ہے۔ ایک بزرگ تھے دہلی کے اندر، ان کے بہت سارے مرید لوگ ان کی طرح کا امامہ شریف باندھنے لگ گئے۔ پیر تھے، مرید کا حق ہے پیر کو کاپی کرنا۔ حضرت کی جو عادات تھیں وہ اسی طرح کرنا شروع کر دیا مریدوں نے۔ ایک دن حضرت نے اپنے سب سے لاڈلے مرید سے فرمایا کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا حضرت ایک دفعہ یعنی کہ مسواک کرنی ہے نا، مسواک کا طریقہ یہ ہے، مسواک ایسے لے کے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کر رہا تھا اس طرح مرید مٹھی میں لے کے مسواک۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا حضرت ایک دن میں نے آپ کو دیکھا تھا، ایک دن آپ کو دیکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہوتا تو پھر ایسا کبھی نہ کرتا۔ آپ نے مثال یہ دی اپنے مرید کو سمجھانے کے لیے، یہ ہے پیر کامل، کتنی اعلیٰ مثال دی۔ آپ کے مرید نے اگر کہا ہے نا کہ حضرت آپ سے دیکھ کے یہ کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، تو میرا طریقہ دیکھ کے نہ عمل کیا کر، تو رسول اللہ کا طریقہ دیکھ کے کیا ہے۔ آپ نے اس مرید کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ رات کو تم چراغ جلا کے ذکر کرتے ہو، کام کرتے ہو چراغ جلا کر، صبح جب سورج نکل آتا ہے پھر کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کہنے لگا حضور اتنا بڑا چراغ روشن ہے تو پھر اس چراغ کی ضرورت کیا رہتی ہے رات والے کی؟ تو آپ نے فرمایا جب رسول اللہ کا طریقہ موجود ہے تو پھر میرے طریقے کی کیا اہمیت ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے اور نجات بھی ان کے طریقے میں ہے، سرکار کے طریقے سے ہٹ کے نجات نہیں ہے۔ نجات بابا جی میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نجات نہیں ہے۔ آج ہم پگڑی وہ پہنتے ہیں کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سکھائی ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دستار ہے۔ 3 دستاریں ہیں، سفید ہے، سبز ہے، سیاہ ہے۔ سب سے زیادہ جو میرے آقا نے باندھا امامہ شریف وہ سفید ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو باندھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کالا ہے، سیاہ امامہ شریف زیادہ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد سبز ہے۔
کیا جی سبز ہے. لیکن اس طریقے میں اگر کوئی ایک ہی امامہ شریف باندھنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کالا باندھنا بھی کس کا طریقہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا. ہم کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو فالو، کاپی کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. لیکن قرآن پڑھو، اللہ نے کس کی پیروی کا حکم دیا ہے؟ ہمیں بھی، ہمارے پیر و مرشد کو بھی، ان کے پیر و مرشد کو بھی، ان کے پیر و مرشد کو بھی، ان کے پیر و مرشد کو بھی. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائے نا آج، تو وہ میرے طریقے پہ چلیں گے. موسیٰ علیہ السلام، یعنی طریقہ کس کا چلے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بچے سفید امامہ شریف باندھتے، سنت ادا ہو گئی، لیکن یہ سفید ہی باندھے گئے کیونکہ یہ جس مدرسہ میں پڑھتا ہے وہاں سارے سفید باندھتے ہیں. جو وہاں کے بزرگ ہیں وہ سفید باندھتے ہیں، جو وہاں کے استاد ہیں وہ سفید باندھتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ اگر یہ بچہ 20 سال پڑھے، اللہ کرے یہ بہت بڑا عالم بنے، 20 سال پڑھے، 20 سال ہی اس نے سفید باندھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سفید کے بعد کالا سب سے زیادہ پسند تھا. فتح مکہ کے دن کالا امامہ شریف ہے. یعنی یہ ہم ان بچوں کو جب بتائیں گے نا کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے، پھر یہ ہمارا بچہ کبھی سفید باندھے گا، کبھی کالا باندھے گا، کبھی سبز باندھے گا. سمجھ آ رہی میری بات کو؟ ہم نے جس طریقے پہ چلنا ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن خطاب کے، سارے بولو صحیح یار، اتنے بڑے صحابی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، جہاں پہ ابن عمر آتا ہے نا اس کا مطلب حضرت عبداللہ ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو لے کے نا ایک دن بازار چلے گئے. کہاں چلے گئے جی؟ بازار چلے گئے. وہاں پہ لوگ آتے، ان کو ملتے، دروازے پہ، بازار کے دروازے ہوتے تھے پہلے، بازار کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جو مرد آتا ملتا مسلمان، اس کو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاں کیف حالک انت بخیر. ہر بندے کو ملتے. کون؟ حضرت عبداللہ. وہ بڑا وقت گزارا، جو بندے گزرے، وہ مرید جو ساتھ تھے خادم آپ کے، وہ کہنے لگے یار سمجھ گیا، نہ کچھ لیا ہے نہ کچھ خریدا ہے حضرت نے، روپیہ ایک خرچ نہیں کیا، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے. صبح سے یہاں کھڑے ہیں اور لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام کا ٹائم ہوا، نماز کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا انہیں کہ چلو چلیں. آگے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد ایک خادم عرض کرتے ہیں حضرت آپ نے حکم فرمایا آپ کے ساتھ ہم بھی سارا دن لوگوں کو سلام کرتے رہے، لیکن میں بات سمجھا نہیں کہ آپ نے نہ کچھ خریدا ہے نہ کوئی اتنا اہم کام تھا، صرف آپ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے ہیں بازار کے، لوگوں کو سارا دن سلام کرتے رہے. آپ نے فرمایا یار آج میرا دل کر رہا تھا کہ سنت پہ سنت ادا کرو، سنت پہ سنت ادا کرو، سنت پہ سنت. فرمایا اور کوئی طریقہ میرے ذہن میں آیا نہیں، بازار میں لوگوں کو سلام ہی کرتا رہا. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ اقدس سے محبت. کیا ہے جی بولیے؟ کیا ہے؟ محبت ہے، محبت. اور اس محبت پہ کسی کام کو ترجیح نہیں دی. سارا دن کیا کیا ہے؟ السلام علیکم جی، السلام علیکم. حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک قبیلے میں جانا ہوا، وہ قبیلہ غیر مذہب لوگوں کا تھا.
آپ وہاں تشریف لے کے گئے ہیں تو آپ نے یہ جو اپنا تہمت ہے تو اپنی یہ شلوار ہے یا تہمت جو ہے اس کو کہاں رکھا؟ ہاں گھٹنے کے اوپر نہیں، ٹخنے سے اوپر پنڈلیوں میں۔ تو ایک بندہ راستے میں آپ کو کہنے لگا حضور وہ بڑا اس چیز کا تمسخر اڑاتے ہیں جہاں آپ جا رہے ہیں، ان کے یہ طریقہ نہیں چلتا، آپ اس کو کیا کریں اپنے ٹخنوں تک شلوار کریں، یہ تہمت جو ہے نا آپ کا اس کو کہاں کریں؟ اپنے ٹخنوں تک کریں، یا آپ نے آدھی پنڈلی ننگی کی ہے، وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ہاں یہ نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا چپ کر، ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں نا ان کے ہاں ایسا ہی چلتا ہے۔ تو طریقہ کس کا چلاؤ؟ نبی پاک۔ کوئی آنچ نہیں آئے گی، کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا سفید لباس پہنو، کیا جی؟ بابا جی جرمن کے ڈاکٹروں نے 18 سال اسی پر تحقیق کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سفید لباس کیوں پہنتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ سفید لباس پہنتا ہے اس کو جلد کا کینسر نہیں ہوتا۔ ایک سنت ہے، کیا جی؟ ایک سنت ہے میرے نبی علیہ السلام کی، ایک سنت کہ سفید لباس پہننے والے کو جلد میں کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ ایک لمبی تحقیق ہے کیوں نہیں ہوتا۔ سورج کی شعاعیں آ کے جب ٹکراتی ہیں سفید چیز کو، پھر اس کے بعد نیچے اثر کیا چھوڑتی ہیں، وہ کہتے ہیں سفید کپڑے کی یہ حکمتیں ہیں۔ لباس دوسرے جائز ہیں، سارے کلر سارے رنگ جائز ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ کپڑوں کے رنگ سے مسلک نہیں بنتے، ہم بنا لیتے ہیں، بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ وہ کسی نے کوئی سوٹ پہنا ہم کہتے ہیں یہ فلان لگتا ہے، یہ فلان۔ اتنے چھوٹے نہ بنو۔ مسلمان جو ہے نا وہ اس کی پرواز بڑی بلند ہے، اتنے چھوٹے ذہن کا مالک مسلمان کا معیار یہ نہیں ہے۔ مسلمان تو اقبال کہتا ہے زمین پہ چلتا ہے، اس کا ذہن دل و دماغ جو ہے وہ پرواز جو ہے وہ لاہوتی پرواز میں مگن ہوتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑنا۔ اچھی کمپنی ہو نا، اچھی کمپنی، آپ نے دیکھا باہر گھروں کے باہر لوگ لے کے آ جاتے ہیں، شیمپو لے کے آ جاتے ہیں، کوئی صابن اچھا لے کے آ جاتا ہے کسی اچھی کمپنی کا، وہ گارنٹی دیتے ہیں، عائشہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ گارنٹی دیتے ہیں۔ کئی اچھی کمپنیاں وارنٹی بھی دیتے ہیں، گارنٹی اور ہوتی ہے، وارنٹی اور ہوتی ہے۔ سمجھتے ہیں آپ کے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی اچھی کمپنی کی گارنٹی بھی موجود ہے، وارنٹی بھی موجود ہے۔ گارنٹی یہ ہے کہ یہ چیز استعمال کرو 100%، جس طریقے سے یہ شہد کی لوگ سب سے زیادہ دیسی گھی اور شہد کی جو ہے وہ گارنٹی دیتے ہیں، یہ 100% خالص ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ یہ 100% خالص ہے، یہ گارنٹی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ گارنٹی ہے۔ ایک مشین آپ خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 ماہ تک 1 سال تک اس میں کوئی خرابی آ جائے تو آپ واپس دے کے دوسری لے جائیں، یہ وارنٹی ہے۔ یہ کیا جی؟ وارنٹی ہے۔ لیکن اسلام نے جو گارنٹی دی ہے وہ کس کی دی ہے؟ کسی کی کمپنی نے کسی کی گارنٹی دی ہے، کسی شاگرد نے اپنے استاد کی گارنٹی دی ہے، کسی مرید نے اپنے پیر کی کاملیت کی گارنٹی دی ہے، لیکن میرے پاک نبی کا طریقہ ہے کہ جس کی کاملیت کی گارنٹی انسان نہیں دے رہا، خود رحمان دے رہا۔ سمجھ آئی؟ کس طرح چھوڑ دیں ہم اپنے نبی کا طریقہ؟ میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ طریقہ زندگی ہے، یہ طریقہ کاملیت ہے، یہ طریقہ نجات ہے، یہ طریقہ نجات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا ایاک والقول فی دین اللہ وعلیکم باتباع السنت فمن خرج عنها ضل۔
آپ فرماتے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنا. اگر اس طریقے سے تم نکل گئے فمن خرج عنہا ضل. آپ فرماتے ہیں اس سے نکلے تو گمراہ ہو کے مرو گے. اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ جو نہیں چلے گا گمراہ ہو جائے گا. آج جناب اتنے سر پہ بال نہیں ہے جتنے ہم نے فرقے بنا دیے. وہ کیوں بنے ہیں؟ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹے. اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک طریقے سے دنیا ہٹی ہے تو پھر فرقوں میں بٹی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک قوم بنایا ہے. اگر آج بھی ہم ایک قوم ہوتے ہمارا طریقہ بھی ایک ہوتا. اگر ایک فرقے کا جو لباس ہے دوسرے کا بھی وہ، تیسرے کا بھی وہ، چوتھے کا بھی وہ. ہم نے تو اب نشانیاں بانٹی ہیں. کیا بانٹے ہیں جی؟ بولو صحیح یار، بولے جی کیا بانٹے؟ نقش بندی کی ٹوپی اور ہے، چشتی کی ٹوپی اور ہے، سہر وردی کی ٹوپی اور طرح کی ہے، نشاہی کی اور طرح کی ہے، قادری سلسلے کی اور طرح کی ہے. پگڑیاں بھی سب کی علیحدہ علیحدہ، لباس بھی سب کے اپنے اپنے انداز کے. اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کا طریقہ کدھر ہے؟ بتائیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی حدیث ہے المعجم الاوسط میں. میرے آقا نے فرمایا جب دین آیا تھا تو بڑا غریب تھا. جب دین آیا تھا تو بڑا غریب تھا، لیکن پھر اس پہ ایک وقت آنے والا یہ پھر غریب ہو جائے گا. یہ پھر غریب ہو جائے گا. میں اب جو بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہم نے اپنے سلسلوں کے طریقے زندہ رکھے. ہم نے اپنے پیروں کے سلسلے طریقے زندہ رکھے. ہم نے اپنے استاذوں کے انداز زندگی زندہ رکھے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کدھر ہے؟ حجت تو میرے نبی کا طریقہ ہے، دلیل میرے آقا کا طریقہ ہے، برہان میرے آقا کی ذات ہے، نجات بھی میرے نبی کے طریقے میں ہے. ادھر ہے بابا جی نجات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ طریقہ نجات کدھر ہے؟ میرے نبی پاک کے طریقے میں. اس میں ہے جی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت امام زین الدین رجب حنبلی آپ فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں سے ایک بندے کو ایک مرید ساتھ لے کے آیا. ہوتا ہی ہے نا، بندہ اپنے پیر خانے میں لے جاتا ہے، کسی دوست کو قائل کر کے آؤ یار تمہیں میں حضرت صاحب کی بیعت کرواتا ہوں، بیعت نہیں چلو زیارت کرواتا ہوں، چلو صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا. تو یہ اس کی برکتیں ہوتی ہیں، اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اصلاح نفس ہوتی ہے، اس سے روحانیت میں تازگی آتی ہے. ہم کرتے ہیں ایسے. وہ ایک بندے کو لے کے آپ کا مرید آ گیا آپ کے پاس. آپ نے فرمایا ہاں بیٹا کام کیا کرتے ہو؟ کیا فرمایا جی؟ کام کیا کرتے؟ کہنے لگا حضور 20 سال تو کفن چوری کرتا رہا ہوں. 20 سال کی کہتا ہے 20 سال کفن چوری کیے ہیں، اب توبہ کی ہے، اب توبہ کی ہے، اب جو ہے تجارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے. آپ نے فرمایا وہ بات کا مسئلہ ہے، تو نے توبہ دل سے کی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی. کوئی ایسی رات 20 سال میں نہیں گئی، موسم جیسا بھی ہو، میں نے ایک آدھ مردے کا کفن ضرور چرایا، اللہ مجھے معاف کرے. آپ نے فرمایا کہ جب تم کفن چراتے رہے ہو مسلمانوں کے قبر میں چہرے کیسے ہوتے؟ تو جو ہے آپ نے فرمایا بھی تو دفنانے کے بعد ہی گیا ہے نا قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ معاف کرے حفاظت فرمائے. کفن چور پہلے بہت زیادہ ہوتے، وہ کفن چوری کر کے بازار میں بیچ دیتے، پھر مٹی ڈال دیتے. گھر والوں کو کیا پتہ چلتا جناب مردے کے تن پہ کفن ہے یا نہیں، وہ کفن بیچ دیتا. آپ نے فرمایا 20 سالوں میں جو تو نے قبر میں مسلمانوں کا حال دیکھا ہے وہ بتا. کہنے لگا جی بڑے بڑے مسلمانوں کو بڑی بڑی اچھی حالت میں نے دیکھا. کئی ایسے لوگوں کا بھی میں نے کفن چرایا ہے کہ ان کا کفن کھولا ہے نا، ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے رونا آ گیا. ایسے گلاب باہر گلاب نہیں مہکتے، کہنے لگا قبر میں گلاب مہکتے.
ایسے مسلمانوں کے چہرے میں نے دیکھے، اور بہت زیادہ لوگوں کا چہرہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ قبلے سے پھر کے قبر میں بائیں طرف ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ بائیں۔ وہ کہنے لگا سینکڑوں قبریں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ مردوں کے چہرے کدھر ہو جاتے ہیں؟ ہم جب دفن کرتے ہیں تو چہرہ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف، دائیں طرف کرتے ہیں، وہ قبلہ سے منہ پھر جاتے ہیں۔ آپ کے مرید کہنے لگے حضور یہ کیا معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ قبر میں، چہرہ کیوں پھر جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا بس یہ ایک عمل کی سزا ہے، جو رسول اللہ کی سنت سے چہرہ پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں اس کا چہرہ پھیر دیتا ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی سنت کی۔ سنت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا نام ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا نام ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلیقہ زندگی کا نام ہے، سلیقہ زندگی کا نام ہے کیا؟ سنت۔ بس سنت پہ عمل کرو، دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، دنیا اور آخرت میں خیر ہے، دنیا اور آخرت میں خیر ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ایک صحابی، ان کے بال گنگریالے تھے، چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جس طرح یہ ایتھوپیا اور ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے سنتیں سیکھنا شروع کی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ایک سنت پوری کرنی تھی، کل دوسرے دن انہوں نے کہا آج میں 2 سنتوں والا بن جاؤں گا، تیسرے دن 3 سنتوں والا۔ خیر کبھی مسواک شروع کر دی، کبھی ماما شریف، کبھی ایک بڑی فضیلت والی سنت انہوں نے پڑھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو بال ہے نا ان کے درمیان میں مانگ نکالتے، آدھے بال ادھر آدھے ادھر، ایسے چیر بول دے، مانگ نکالتے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کی مانگ نہیں نکلی۔ کہنے لگے جہاں لوگ دوسری سنتوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی فضیلت بھی بڑی بیان کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میرا شمار تو ان میں نہیں ہوتا۔ بابا جی وہ کام کرتے تھے لوہاروں کا، لوہے کا بٹھی کا کام کرتے تھے۔ ایک سلائی ایک دن بڑی گرم تھی، انہوں نے جناب اپنے ادھر لگا لی، وہ نشان پڑ گیا، وہ نشان پکا پڑ گیا۔ آپ کے پاس ایک شاگرد پڑھتا تھا، وہ کہنے لگا حضرت آپ نے اتنی تکلیف دے دی۔ آپ نے فرمایا تکلیف تو ختم ہو جائے گی، سنت تو باقی رہ جائے گی نا، تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو باقی رہ جائے گا۔ تو امت میں فقدان کس کا پڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑا ہے۔ آج بھی اگر نجات ہے، برکت ہے، مسلمان کا عروج ہے تو کس میں ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اس کے لا تعداد فائدے، لا تعداد فائدے۔ میں نے کہا ایک ایک سنت پہ اگر ہم جمعہ پڑھائیں تو 10 جمعے ایک سنت پہ لگیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے، سنتوں کے فوائد ختم نہ ہو۔ ہم نے یار کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اقدس کیا ہے، کس طریقے سے جناب عمل کرنا ہے، کس طریقے پہ چلنا ہے، کیا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے چلو جن کو اللہ نے توفیق دی وہ سمجھتے ہیں باب وضو ہو کر غسل کر کے مسجد میں آگے نماز پڑھی، قرآن پڑھیں، اپنا کاروبار کریں، ادا ہو گئی۔ اللہ نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کن کے لیے؟ یہی بابا جی ضابطہ حیات ہے ہماری زندگی کے لیے۔ قیامت کی صبح تک جو اللہ کا محبوب بنانے کا نسخہ ہے وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیا ہے جی؟ سنت ہے۔ ہر بندہ سنت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا طریقہ بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے، جب صبح ہو فجر کی نماز پڑھ لو، اپنے دل کو گواہ بناؤ، ارادہ کرو، لو جی آج میں نے ایک سنت پہ عمل کرنا ہے۔ آج اپنے آپ سے بات کرو، اپنے ضمیر کو شاہد بناؤ،
اپنے دل کو یہ ارادہ بتاؤ کیا کہ میں نے آج ایک سنت پہ عمل کرنا ہے. ایک سنت سے آپ شروع ہو جائیں. وہ صحابی کا بتایا نہیں، بازار میں کھڑے ہو کے کیا کیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا جی؟ لیکن ہم تو سلام کرتے ہیں جان پہچان والے بندے کو. کس کو جی؟ جان جس سے ہماری جان پہچان نہیں، مسلمان وہ پاس سے گزر جائے ہم نہیں سلام دیتے، ہم اس کو سلام نہیں لیتے. اور کئی جان پہچان والے بھی ایسے ہیں کہ ان کو سلام بھی کرو وہ بھی جواب نہیں دیتے. ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا؟ بولو صحیح یار. وہ ظلم کرتے ہیں. دوسری مرتبہ ہمارا دل اتنا پھیکا پڑ جاتا ہے کہ ہم ان کو سلام نہیں نہ کرتے. دیکھیں نا، ایک غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. ہم نے ایک بندے کو کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کئی بندے لاشعوری میں کہہ لیں یا توجہ نہیں ہوئی تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا. اول تو ہمارا بہت کم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں آج السلام علیکم. کیا جی؟ جتنے دفتروں میں گیا ہوں جا کے میں نے دیکھا ہے، اگر جا کے اندر جائیں جی کون بچیاں ہیں بچے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. کیا جی؟ السلام علیکم. کیا لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم. کیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس سلام اتنا ہے. کتنا جی؟ سارے ایک دفعہ گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ اس سے آگے بڑھا لیتے ہیں، نہیں سلام اتنا ہے. ہم اگر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سننے والا آگے سے کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، سلام پھر بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے ایک سنت طریقہ، میں نے آپ کو کہا ایک سنت پکڑنی ہے، لہٰذا اب ایک سنت پہ عمل کرنا. کیا جی؟ السلام علیکم. کئی لوگوں کو سلام کریں نا السلام علیکم ورحمۃ، وہ آگے سے کرتے ہیں نہیں کرتے. یار اتنا بڑا سر اٹھایا ہوا ہے وزنی، تو ایک لفظ اتنے سے دو لفظ زبان پہ وزنی ہے، منہ کھول کے کہہ دو، اگلے کی بھی تسلی ہو جائے. کوئی کہ السلام علیکم سے کو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مومن کی فراخ دلی کی علامت ہے. کیا جی؟ مومن کی فراخ دلی کی علامت ہے. اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہے گا جس کو چھینک آئی؟ الحمدللہ. کیا کہے گا جی؟ وہ الحمدللہ. اور آپ سننے والے کیا کہیں گے؟ ہاں. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دریا پار کر رہے ہیں، بصرہ میں سے آپ جا رہے ہیں کئی سفر پر. جب آپ کشتی میں بیٹھنے لگے، کنارہ کشتی کنارہ چھوڑ رہی ہے، وہاں ایک بندہ کھڑا تھا، اسے چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ. کیا جی؟ الحمدللہ. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے توجہ نہیں دی، میں نے توجہ نہیں دی. جب آپ دریا پار کر گئے ہیں، وہاں سے 10 دینار کی پھر کشتی کروائی واپس اسپیشل. آپ کے شاگرد بھی 2 ساتھ تھے، کہنے لگے حضرت ہم تو کسی اور علاقے میں جانے کے لیے آئے ہیں، اتنا سفر کر کے دل مٹھی میں بند تھا، دریا پار کیا ہے، ابھی کنارے پہ پہنچے، آپ فرما رہے واپس جانا ہے. آپ نے فرمایا یار اس لیے کہ جب ہم کشتی میں سوار ہوئے تھے نا، اس بندے کو چھینک آئی تھی، اس نے کہا تھا الحمدللہ. اب سنت طریقہ ہے کہ اس کا جواب دینا، میں نے اس کا جواب نہیں دیا. ہو سکتا ہے آج کرم ساری نعمتیں اس کے جواب میں پڑی ہوں، میں واپس اتنا سفر کر کے آیا ہوں اس کا جواب دینے کے لیے. دیکھیں یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا طریقہ. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں،
ہر بندہ یہ ضرور ایک دن میں وقت نکال کے سوچے کہ یہ زمین پہ چلنے والی چیونٹیوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ آگے سردی کا موسم آ رہا ہے نا، چیونٹیاں آج کل تیاری میں ہیں، پوری تیاری میں ہے، صبح پورا ان کا جناب گروہ نکلتا ہے، آج جمع کر رہے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ یار چیونٹیوں کو پتہ ہے کہ آج کا جمع کیا ہوا کل کو کام آئے گا، ہمیں مومنوں کو پتہ نہیں ہے کہ آج سنتوں کا اثاثہ جمع کیا ہوا قیامت میں کام آئے گا۔ ایک سب سے چھوٹی مخلوق ہے، دیکھیے چیونٹی ایک حقیر سی مخلوق ہے، اس کو بابا جی یہ پتہ ہے اگر کل آرام کرنا ہے تو آج محنت کرنی ہے۔ بولو صحیح نا یار، اگر کل آرام کرنا ہے تو آج محنت کرنی ہے، اگر کل کا آرام چاہتے ہو تو پھر آج کیا کرنا ہے، پھر آج محنت کرنی، پھر آج کیا کرنی، محنت کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن فوراً تمہاری محنت دکھا دیں گے۔ قرآن کا 4 پارہ ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کچھ چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ کل قمری لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جو چہرے قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے۔ اب مجھے بتاؤ ان سارے چہروں میں حسین کس کا چہرہ ہے؟ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ، بولیے سارے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک چہرہ۔ اب بتاؤ وہ چہرہ سنت کے ساتھ سج رہا ہے کہ سنت کے بغیر سج رہا ہے؟ تو پھر ہمارے یہ جو بچے آج کل بڑا پیارا مٹھو بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بار بار کٹوا کے ان کا ذہن بنائیں، ان کو بتائیں اس کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ہے، جس ذات کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس ذات کے بارے قبر میں سوال ہونا ہے، جس ذات نے محشر میں ہمارے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ بلات ہو جو ہے نا، یہ اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں، آج اگر کسی کو دعوت دینا کہ بیٹا یا نوجوانوں کو کہ بھائی جتنی گزر گئی بڑی اچھی گزر گئی نا، اب کچھ جو باقی رہ گئی ہے وہ رسول اللہ کی سنت کے نام پہ گزار ہے۔ وہ کہتے ہیں جی تسی اپنا کام کرو، یعنی آج سنت طریقے سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا کام کرو، آپ مولوی ہو میں بھی مولوی بن جاؤں۔ یار یہ مولوی بننے کے لیے داڑھی ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، داڑھی مولوی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ مولوی کی پہچان نہیں ہے داڑھی، یہ اللہ کے نبی کی پہچان ہے داڑھی، سمجھائی؟ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اتنی اہم سنت ہے کس کی؟ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں، اللہ کرے ہمارے دل کا دروازہ کھول دے، ہم آج ہی کہیں گے یا اللہ آج تیرے سے وعدہ ہو گیا میں آج ہی رکھ رہا ہوں داڑھی۔ یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا، نہ میں نے سخت الفاظ کہے نہ دین کہہ رہا ہے، ہاں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کہنا ہے کہ یا اللہ آج میں تیرے گھر میں تھیا کر کے اٹھاؤں، آج میں داڑھی رکھ رہا ہوں تیرے نبی پاک کی سنت سمجھ کے۔ ہاں جب سامنا ہو رسول کریم سے، فرشتے کے ساری عمر تیرے تو اعمال ہی ٹھیک نہیں ہے، رسول کریم ہی دیکھ کے فرمائے اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ میرا غلام ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نجات کس کے طریقے میں ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اقدس پہ چلنے کی توفیق دے۔ اچھا جی یہ تو مسئلہ آ گیا نا اس پہ داڑھی پہ۔ اچھا یار یہ ہم خط کروا دیں، اس خط کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، اس خط کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر یہ نیچے کے بال جو ہے نا، یہ نیچے والا یہ تو بالکل منع فرمایا بزرگوں نے، یہ نیچے والا جو آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ بال اکھیڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خدوانے والی
نوچنے والی، نوچوانے والی، یہ نوچتی ہے نا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان سب پر لعنت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کس کی جی؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ خط جو ہے نا، یہ آپ نے نکالا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے نکالا ہے۔ رسول اللہ کی سنت یہ ہے بات، اس سے زیادہ ہے کٹوا دو، سنت اتنی ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جدھر سے پکڑو، یہ نہیں ایک سائڈ سے۔ دیکھنے میں کچھ لوگوں کی داڑھی تھوڑی لگتی ہے، لیکن وہ بال اندر جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جدھر سے پکڑو، یہ نہیں۔ ایک یہ بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، ہمارے جن لوگوں نے داڑھی شریف رکھی ہے وہ صرف ادھر سے 4 مٹھی پوری کرتے ہیں، نہیں، ادھر سے صرف ادھر سے نہیں، ادھر سے بھی کریں، تینوں سیٹ۔ لوگ ادھر سے چھوٹی کروا دیتے ہیں، ادھر سے بڑی کا لمبی ہے، وہ کہتے ہیں ادھر سے 4 انگل ہونا ضروری ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایک قبضہ ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، اب اس میں کلر 2 حدیثیں میں پڑھ دیتا ہوں، ابو داؤد شریف میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی کو سفید داڑھی تھی، آپ نے فرمایا اس کو مہندی لگا لینی تھی، اس کو مہندی لگا لیں۔ سفید داڑھی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بالوں کے صدقے میں حیا فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے جی؟ رحمت فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا نوجوانوں کو کہ اس کو کیا لگاؤ؟ اس کو رنگ کر لو، یہ یہودیوں کی طرح بالکل ایسے نہ چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا اس کو یہودیوں کی طرح نہ چھوڑے، اس کو کیا کر لو؟ مہندی لگا لو، رنگ لگا لو، لیکن اس رنگ میں کالا رنگ نہیں آتا، معذرت کے ساتھ اس میں کالا رنگ نہیں آتا۔ یہ متفقن علیہ امت کا مسئلہ ہے، اس میں سیاہ رنگ نہیں آتا۔ جب تک یہ میری داڑھی سیاہ رہنی تھی نا، اتنی دیر تک سیاہ رہی ہے۔ اب یہ سیاہ نہیں رہی، اس کا مطلب ہے کہ مالک کو منظور نہیں ہے کہ یہ سیاہ رہے۔ اب میں اس کو بار بار اپنی قدرت سے سیاہ نہیں کر سکتا، اب میں اس پہ دوسرا رنگ چڑھاؤں گا، اس کو کالا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، وما علیہ الا البلاغ۔